بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اردو 11ویں کلاس، نئی کتاب 2025، سبق نمبر 4، فاقہ میں روزہ۔ آج ہم اس سبق کا آسان خلاصہ پڑھیں گے۔ 11ویں کلاس میں بورڈ کے اردو کے پیپر میں خلاصہ لکھنے کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ فاقہ میں روزہ، اس سبق کے مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ یہ سبق دلی کے زوال، مسلمانوں کی بربادی، تہذیبی اقدار اور رمضان کے روحانی ماحول کی جھلک پیش کرتا ہے۔ آغاز میں دلی کو زندہ شہر اور ہندوستان کا دل کہا گیا ہے، جہاں لال قلعے میں تیموری سلاطین کا آخری دور چل رہا تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے جب مرزا سلیم بہادر شاہ ظفر کے بھائی رمضان کے مہینے میں موسیقی سے دل بہلا رہے تھے، لیکن والدہ کی ناراضی پر انہیں گانے سے روک دیا گیا۔ والدہ کی ناپسندیدگی نے مرزا کو پریشان کر دیا، لیکن ایک مصاحب نے مشورہ دیا کہ جامع مسجد جا کر رمضان کا ماحول دیکھیں، اس سے دل بہل جائے گا۔ مرزا نے اگلے دن جامع مسجد جا کر ایک عجیب منظر دیکھا۔ مسجد میں جگہ جگہ دینی حلقے قائم تھے، کہیں حفاظ قرآن کا دور کر رہے تھے، کہیں فقہی گفتگو ہو رہی تھی، کہیں وظائف اور مراقبے میں لوگ مشغول تھے۔ شام کو افطاری کے وقت محل اور امراء کی طرف سے رنگ برنگ خوان آتے تھے، جو سینکڑوں روزہ داروں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس دینی روحانیت اور سماجی خدمت نے مرزا کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور وہ روز مسجد جانے لگے۔ مرزا کے بانجے مرزا شہ زور ان دنوں ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ وہ ماضی کی عظمتوں کو یاد کر کے حال کی بدحالی پر افسوس کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دلی تباہ کر دی گئی، قلعہ برباد ہوا، امیروں کو سزائیں ملیں، بیگمات نوکری کرنے لگیں اور مسلمانوں کی تمام شان و شوکت ختم ہو گئی۔ بعد میں رمضان میں مسجد گئے تو مسجد گھوڑوں کا استبل بن چکی تھی۔ پھر جب مسجد مسلمانوں کو واپس ملی تو اس میں چند غریب مسلمان عبادت میں مصروف تھے۔ افطاری معمولی چیزوں سے ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی چہل پہل اور شان و شوکت خراب ہو چکی ہے۔ اب مسلمان دب گئے ہیں اور انگریزی تعلیم یافتہ لوگ مسجد سے دور ہو گئے ہیں۔ مرزا شہ زور کے غدر کے وقت کے حالات بہت دل سوز ہیں۔ جب انگریزوں نے حملہ کیا تو شاہی خاندان بکھر گیا۔ مرزا شہ زور نے اپنی بوڑھی ماں، حاملہ بیوی اور کم سن بہن کے ساتھ گھر چھوڑا اور جان بچانے کے لیے سفر شروع کیا۔ دوران سفر لوٹ مار، بھوک، تھکن، بیماری اور بے کسی کے کربناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ غازی آباد کے راستے بند ہونے پر وہ شاہدرہ سے ہوتے ہوئے قطب صاحب پہنچے۔ وہاں سے چھتر پور کے نزدیک گوجروں نے حملہ کیا اور سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ زندہ چھوڑ دیے گئے، لیکن سامان چھن گیا۔ جنگل میں سفر عورتوں کے ساتھ اور ان کی حالت زار ناقابل بیان تھی۔ ماں بے بسی کے عالم میں خدا سے فریاد کرتی تھی۔ بالآخر وہ ایک میواتی گاؤں میں پہنچے، جہاں کچھ دن کے لیے ان کو چوپاڑ میں ٹھہرایا گیا۔ ابتدا میں میواتی مسلمانوں نے ان کا خیال رکھا، لیکن بعد میں تنگ آ گئے اور کہا کہ کچھ کام کریں۔ مرزا شہ زور نے سپاہی ہونے کی حیثیت سے ہنر کا ذکر کیا، لیکن گاؤں والوں نے صاف کہا کہ یہاں ہل چلانا اور گھاس کاٹنا پڑے گا۔ آخر کار انہوں نے کھیت کی رکھوالی کرنا شروع کی اور عورتیں کپڑے سینے لگیں۔ ایک دن طوفانی بارش آئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔
उनकी बीवी को दर्द ज़ह लाहक हुआ और दवा ना होने की वजह से बच्चा पेट में ही मर गया और बीवी ने जान दे दी। यह सानहा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दचका था। इसके बाद भी मुसीबतों का सिलसिला जारी रहा। खाने के लिए कुछ ना बचा। रमजान का चांद नजर आया तो उनकी मां ने पुराने दिनों की याद में आह भरी। पहले वो सैकड़ों रोजादारों को खाना खिलाया करते थे, अब खुद दाने दाने को मोहताज थे। फाके की हालत में रोजे रखे गए। एक दिन गांव का चौधरी दूध, मीठे चावल और 5 रुपए ज़कात के ले आया। मिर्जा को यह सब नेमत मालूम हुआ, लेकिन उनकी मां गैरत के मारे गुस्सा हो गई और कहा कि हम खैरात नहीं लेते। तलवार के जोर पर रोटी लेना हमारा शेवा था। अगरचे उन्होंने खाना वापस ना किया, लेकिन दिल बहुत दुखी था। बहरहाल वो 5 रुपए से रमजान गुजर गया। 6 महीने वो गांव में रहे, फिर दिल्ली वापस आ गए। वहां उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, बहन की शादी कर दी गई और अंग्रेजी हुकूमत ने उनको 5 रुपए माहवार पेंशन दे दी। अब उन्हीं 5 रुपयों पर उनकी जिंदगी गुजर रही है। नतीजा, ये सबक महज एक तारीखी या ज़ाती दास्तान नहीं, बल्कि मुसलमानों के ज़वाल, अज़मत रफ्ता, दीनी जज्बात, गुर्बत, गैरत, सब्र और खुदा पर भरोसे की ऐसी आईनादार तहरीर है जो दिल को झंझोड़ कर रख देती है। ये सबक हमें यह सिखाता है कि कौमों की शान व शौकत हमेशा कायम नहीं रहती। हालात बदलते हैं, लेकिन ईमान, खुददारी और सब्र वो चीज़ें हैं जो इंसान को हर हाल में सरबुलंद रखती हैं।